اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا للتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المستحکم وقولہ الاحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات پہ محمد۔ سامعین محترم، لگاتار مسلسل آپ کے سامنے قرآن کے ایک مختصر سے سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جو اپنے حجم، الفاظ اور آیتوں کے حساب سے قرآن کا بہت مختصر سا سورہ ہے، جہاں پروردگار عالم اپنے حبیب کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے انا اعطیناک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا۔ بڑی شان کبریائی کے ساتھ لفظ انا کا استعمال کیا کہ ہم نے آپ کو عطا کیا، یعنی وہ خالق مطلق، قادر مطلق اپنے اس نبی پر جس کے لیے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا۔ کون سی شے عطا کر دی؟ سب کچھ دینے کے بعد نبوت رسول کے پاس، رسالت رسول کے پاس، عبدیت رسول کے پاس، یہ وہ تمام مرتبے، یہ وہ تمام عظمتیں جو پروردگار عالم نے رسول کو عطا کر دیں، پہاڑ ان کے صدقے میں، یہ کائنات ان کے صدقے میں، یہ شمس و قمر کے قندیلیں ان کے صدقے میں، یہ کلکلاتے ہوئے چشمے ان کے صدقے میں، یہ لہلہاتی ہوئے یہ سبزے ان کے صدقے میں، یہ پوری کائنات جس کے صدقے میں پیدا کی، اسے جتا رہا ہے کہ حبیب ہم نے عطا کیا۔ پروردگار یہ شان کبریائی دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ پورے قرآن میں 4 سورے ایسے ہیں جن کی سٹارٹنگ، جن کی بگننگ، جن کی ابتدا، جن کا افتتاح لفظ انا سے ہو رہا ہے۔ سورہ نوح ارشاد ہو رہا ہے انا ارسلنا الی نوحا فی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ بڑی شان کبریائی سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ دوسرا سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح کی سٹارٹنگ لفظ انا سے ہو رہی ہے، شان کبریائی سے کہ ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی۔ بڑی توجہ کیجیے، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ تیسرا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا شان کبریائی کے ساتھ۔ اور چوتھا انا آتیناک الکوثر، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا پیغمبر تھا تو وہی بھیجتا نا، لیکن یہ شان کبریائی دکھانے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ہم نے فتح مبین عطا کی۔ پروردگار
یہ فتح مبین تجھے ہی عطا کرنا تھی، تیرے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو ہی تھا کہ جس نے قرآن کو نازل کیا، یہ تو ہی تھا کہ جس نے اپنے رسول کو عطا کیا کوثر۔ تو پروردگار یہ شان کبریائی دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو مفسرین نے لکھا کہ جو پہلا انا پروردگار نے استعمال کیا کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، یہ شان کبریائی دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ یہ شان کبریائی اس لیے دکھائی کیونکہ پہلی شریعت ہے شریعت نوح۔ بڑی توجہ کیجیے، نوح کی پہلی شریعت، تو جو نوح کی شریعت نوح سے چلی وہ آ کے سرکار ختمی مرتبت پہ تمام ہوئی۔ تو ارشاد ہوا انا فتحنا لک فتحا مبینا، حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین، یعنی وہ شریعت جو نوح سے چلی تھی محمد پہ آ کے مکمل ہوئی، لہٰذا یہاں شان کبریائی دکھائی۔ اب پروردگار تیسرے انا کی ضرورت کیا تھی؟ کہ جو شریعت نوح سے چلی تھی آ کے محمد پہ تمام ہوئی۔ بھئی کوئی کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی آئین ہونا چاہیے۔ آواز قدرت آئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس شریعت کا قانون قیامت تک جانے کے لیے ہم نے قرآن کی صورت میں بھیج دیا۔ بڑی توجہ کیجیے، اس کا مطلب جو شریعت چلی وہ کامل ہوئی آ کے سرکار پر، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اب کانسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی، اصول کی ضرورت تھی، کسی آئین کی ضرورت تھی، کسی کتاب کی ضرورت تھی جو قیامت تک جاتی، تو کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تیسرا انا شان کبریائی کے ساتھ۔ تو پروردگار پھر یہ چوتھے انا کی ضرورت کیا تھی؟ آواز قدرت آئے گی کہ جو شریعت نوح سے چلی محمد پہ آ کے مکمل ہوئی، کانسٹیٹیوشن بھی آ گیا، کوئی کہہ سکتا تھا قیامت تک جائے گی کیسے؟ قدرت نے کہا انا آتینا کل کوثر، حبیب گھبرانا نہیں، ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ اچھا، اس رسول کو جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی، بڑی توجہ کیجیے کہ یہ ساری کائنات رسول کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ کون سی ایسی شے رہ گئی تھی جو پروردگار عطا کر رہا ہے؟ اچھا دیکھیے، دو لفظیں ہیں، ایک ہے عطا عین توئے الف، اور ایک ہے جزا۔ بڑی توجہ کیجیے، ایک ہے عطا اور ایک ہے جزا۔ جزا کسے کہتے ہیں؟ عربی میں جزا کہتے ہیں بدلے کو، جزا معین ہوتی ہے، جزا معین ہوتی ہے۔ بھئی مثال کے طور پر اگر میں مثال دوں کہ ایک مزدور کی مزدوری، یہاں پر جو بھی مزدوری ہو ہمارے ہندوستان میں 500 600 یہ ہوتی ہے معین۔ بڑی توجہ کیجیے، یا آپ کی سیلری ایک معین سیلری ہے، یہ ہے جزا، آپ نے جتنی محنت کی اس حساب سے جزا مل گئی۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا، ہمارے ہندوستان میں بے روزگاری کمال پر ہے، ایک پیون کی جاب نکلتی ہے، ریکوائرڈ ہوتی ہے ہائی اسکول یا انٹرمیڈیٹ، یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، مگر جب پیون کی جاب کی ویکنسی نکلتی ہے تو آپ جا کے دیکھیں گے بڑے پڑھے لکھے MBA MSc ماسٹرز PhD MPhil ڈیلیٹ کیے ہوئے لوگ لائن میں لگ جاتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے کہ اگر ان میں سے کسی کو جاب مل جائے، جو ماسٹرز ہو، جو MPhil ہو، جو PhD ہو، پیون کی جاب، اب جس دن سیلری ملنے والی ہو، شام میں وہ سیلری جب ملے اسے، وہ ناراض ہو جائے کہ یہ آپ مجھے کیا دے رہے ہیں؟ بھئی میں ڈاکٹریٹ ہوں، میں MSc ہوں، میں MBA ہوں۔ ہر آدمی کہے گا کہ نہیں، جو آپ کام کر رہے ہیں نا اس کی جزا یہی ہے۔ بڑی توجہ کیجیے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی جزا معین ہے، اس کا بدلہ معین ہے۔ تو جزا ہوتی ہے معین، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون دے رہا ہے۔ ہم اگر یہ کہنے لگیں کہ صاحب آپ کے پاس تو بے پناہ پیسہ ہے، آپ کو دینے میں کیا جا رہا ہے، وہ کہے گا نہیں، جو کام آپ نے کیا ہے اس کی جزا یہی ہے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، آپ کوئی بھی ہوں تو جزا میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے، لیکن جو عطا ہوتی ہے، عطا میں دینے والے کی حیثیت دیکھی جاتی ہے۔
لینے والے کی حیثیت دیکھی جاتی ہے، جو شے دی جا رہی ہے، اس لیے کہ جو عطا کر رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، وہ اپنی حیثیت کے حساب سے عطا کرے گا. بڑی توجہ کیجیے گا، عطا میں حیثیت دیکھی جاتی ہے. محمود غزنوی کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا، غریب تھا، پریشان تھا، بیمار تھا. حکیم نے اسے نسخہ بتایا کہ صاحب 100 سال پرانا اگر شہد مل جائے تو تمہارا علاج ہو سکتا ہے. اور وہ کہنے لگا میں غریب آدمی تازہ شہد تو خرید نہیں سکتا، 100 سال پرانا شہد کہاں ڈھونڈوں گا. اس نے کہا راستہ میں بتاتا ہوں، چند قطروں کی ضرورت ہے. بڑی توجہ کیجیے گا، چند قطرے شہد مل جائے تمہاری دوا تیار ہو جائے گی. اس نے کہا راستہ بتاتا ہوں، بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، اس کے خزانے میں، اس کے اسٹور میں سینکڑوں سال کا شہد موجود ہوگا، وہ تمہیں چند قطرے دے دے گا. یہ آیا گزارش لے کے بادشاہ کی خدمت میں. بڑی توجہ کیجیے، بادشاہ کی خدمت میں آیا ایک چھوٹی سی شیشی لے کے کہ بھائی میری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے چند قطرے شہد پہ، 100 سال پرانا شہد مل جائے. لوگ لے کے بادشاہ کے پاس پہنچے. بادشاہ نے پوچھا حاجت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ چند قطرے شہد چاہیے، 100 سال پرانا شہد. بادشاہ نے مینیجر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اسے 1 گیلن شہد دے دیا جائے. بڑی توجہ کیجیے، 1 گیلن شہد دے دیا جائے. کہا بھئی یہ چند قطرے مانگ رہا ہے. کہ وہ مانگ اپنی حیثیت کے مطابق رہا ہے، میں دوں گا اپنی حیثیت کے مطابق. بڑی توجہ، وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہا ہے. تو دینے والے کی عطا میں یہ دیکھا جائے گا کون دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، کیا دیا جا رہا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا، پروردگار احسان جتا رہا، انا اعطینا، حبیب ہم نے عطا کیا، حبیب ہم نے عطا کیا. پروردگار کون سی ایسی شے عطا کر دی؟ بھئی دینے والا کون ہے؟ رب العالمین. کسے دے رہا ہے؟ وہ ہے رحمت للعالمین. تو جو شے دی جا رہی ہے وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوگی، وہ ہے سیدۃ نساء العالمین. جو شے دی جا رہی ہے. اور یہ کوثر کیا ہے؟ بڑی توجہ، انا اعطینا کل کوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. مفسرین نے اپنے انداز میں تفسیریں کی. کسی نے کہا کہ صاحب کوثر میں، کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، کسی نے کہا خیر کثیر ہے، کسی نے کہا یہ ہے، کسی نے وہ کہا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں پیش کی گئی. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ انا اعطینا کل کوثر، حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اب کوثر کو سمجھنا ہے تو آگے چلیے سورے میں. وہاں پروردگار کہہ رہا فصل لربک، یہ جو نعمت تمہیں عطا کی ہے نا یہ اتنی عظیم ہے میرے رسول، نمازیں پڑھو، فصل لربک ونحر، قربانیاں دو. اچھا کمال کی بات ہے، آپ قرآن میں اٹھا کے دیکھیے، سورہ مزمل اٹھا کے دیکھیے، سورہ مدثر اٹھا کے دیکھیے، کائنات کا واحد انسان ہے جسے پروردگار عالم نے جس کی عبادتوں پر پابندی لگائی ہے. یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، ذرا راتوں کو عبادت کے لیے کم کھڑے ہوا کرو، نمازیں کم پڑھو، رکوع کم کرو، عبادتیں کم کرو. اس لیے کہ جو یہ ساری رات عبادتیں کرتے ہو نا، تمہارے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، ہم سے دیکھا نہیں جاتا. تم ہمارے حبیب ہو، تم ہمارے رفیق ہو، تم کشف اول ہو، تم جود اول ہو، تم سخائے اول ہو، تم مولائے کل ہو، تم دانائے سبل ہو، تم ختم الرسل ہو. میرے رسول، میرے حبیب، میرے خلیل، تمہارے پاؤں کا ورم ہم سے دیکھا نہیں جاتا، عبادتیں نہ کرو. بڑی توجہ کیجیے گا، یعنی رسول کی عبادتوں پر پابندی لگا رہا ہے پروردگار. لیکن کوثر دینے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ فصل لربک، میرے رسول اور نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو. تو کون سی ایسی شے دے دی کہ جہاں پروردگار جو محمد کی عبادتوں پر پابندی لگائے وہ حکم دے رہا ہے میرے سرکار عبادتیں اور کیجئے، قربانیاں اور دیجئے. پتہ یہ چلا کہ جب کوثر آتا ہے عبادتیں رکتی نہیں ہیں. تو جہاں کوثر آ جائے عبادتیں رکنا نہیں چاہیے. تاریخ میں بس ایک مثال ملی، رسول کا سر سجدے میں ہے، پشت پر کوئی آ کے بیٹھ گیا، رسول کا سر سجدے میں، پشت پر کوئی آ کے بیٹھ گیا. اللہ کے رسول اٹھ جائیے، عبادتیں کم کرنا ہے. مگر جبرائیل آ کے کہتے ہیں جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اٹھے
والدین اپنی مرضی سے نہ اترے، کہتے رہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سمجھ میں آئے، جہاں کوثر آتا ہے عبادتیں بڑھ جاتی ہیں، عبادتیں رکتی نہیں ہیں۔ انا آتینا کل کوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ فاطمہ جیسی بیٹی، اب کل کی مجلس سے کنیکٹ ہو جائیے، ایسے ماحول میں جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہو، ایسے معاشرے میں جو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتا ہو، مینٹیلٹی کیا تھی عرب کی؟ بڑی توجہ کیجیے گا، عرب کی مینٹیلٹی بیٹیوں کو پسند کیوں نہیں کرتے تھے؟ روایتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کی اپنی ایک سوچ تھی، ناقص سوچ، گندی سوچ۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ صاحب اگر بیٹیاں ہوں گی، بیٹیاں بڑی ہوں گی تو کسی دروازے پہ رشتہ لے کے جانا ہوگا۔ یعنی عرب کا وہ بدو معاشرہ، وہ جاہل معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا، بیٹیوں سے نفرت اس بنیاد پہ کرتا تھا کہ اسے یہ پسند نہیں تھا کہ گھر پر داماد آئے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، گھر پر داماد آئے، یعنی اگر ہم کسی کا رشتہ، اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کے ہاں لے کے جائیں گے تو وہاں میرا سر جھکے گا۔ یہ عرب کے بدوؤں کی مینٹیلٹی تھی، بڑی توجہ کیجیے گا۔ تو عرب کا بدو یہ نہیں پسند کرتا تھا کہ اس کے گھر پہ داماد آئے، تو مینٹیلٹی یہی تھی نا، سوچ یہی تھی۔ لیکن ہم نے دیکھا رسول کے اعلان کے بعد وہی عرب جن کی سوچ یہ تھی کہ گھر پہ داماد نہ آئے، ہر سنو سال کی بیٹیاں لے کے رسول کے پاس آ گئے، ہر سنو سال کی بیٹیاں لے کے رسول کی خدمت میں آ گئے۔ تو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ عرب کے بدو کو داماد نہیں پسند تھے، عرب کے اس جاہل معاشرے میں اچھا داماد نہیں ملتا تھا۔ بڑی توجہ کیجیے گا۔ تو جب محمد جیسا داماد ملا تو ہر سنو سال کی بیٹیاں لے کے محمد کی خدمت میں آ گئے۔ اب آپ تصور کیجئے گا، جو بدو عرب اپنے لیے محمد جیسا داماد ڈھونڈتا ہو تو محمد اپنے لیے کیسا داماد ڈھونڈتا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، کائنات کی تمام عورتیں، قیامت تک آنے والی جتنی بھی عورتیں ہیں ان کی سردار ہے فاطمہ۔ اور جو شرف پروردگار نے فاطمہ کو عطا کیا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حدیثوں میں آیا لِأَنَّ النَّاسَ فُتِمُوا عَن مَّعْرِفَتِهَا، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ ڈپرائیوڈ ہیں، محروم ہیں فاطمہ کی حقیقی کنہ معرفت تک پہنچنے میں۔ فاطمہ کی حقیقی معرفت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بڑی توجہ کیجیے، روایتیں بیان کرتی ہیں جب فاطمہ کی ولادت ہوئی ہے تو تاریخیں لکھتی ہیں کائنات کی جو عظیم ترین عورتیں ہیں اس سے پہلے کی، کون سی عظیم؟ مریم، کل تذکرہ کیا تھا جناب مریم کا۔ مریم، ہاجرہ، سارہ، ام کلثوم۔ ہوا کیا تھا بھئی، 40 سال تک زمانہ جاہلیت میں رہنے کے باوجود خدیجہ نے کسی سے شادی نہیں کی۔ بڑی توجہ کیجیے، تاریخ نے لکھا ہے کہ شادیاں کی، لیکن اگر معتبر تاریخ میں آپ دیکھیں گے، حالانکہ عمر کا بھی اعتراض کیا گیا ہے عمر پر بھی کہ 40 سال تھی یا نہیں۔ طبقات ابن سعد ایک بہت معتبر کتاب اہل سنت کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لما تزوج رسول اللہ بخدیجہ کانت ازرا، کہ جس وقت رسول نے جناب خدیجہ سے نکاح فرمایا ہے اس وقت جناب خدیجہ کنواری تھی۔ بڑی توجہ کیجیے، ایک تو یہ ہوئی، اور عمر کے سلسلے میں بھی جو 40 سال والی روایت ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں گے اور تاریخوں کا مطالعہ کریں گے تو تقریباً 28 سال تک کی عمر آپ کی لکھی ہوئی ہے۔ خیر اس سے بحث نہیں ہے، چونکہ اس وقت بڑے بڑے رشتے آ رہے تھے خدیجہ کے پاس۔ آپ یہ سوچیے کتنے پرپوزل آ رہے ہوں گے جو ملکۃ العرب ہے، لیکن شہزادی ہر کو ٹھکرا رہی تھی۔ تو جس وقت یتیم عبداللہ سے شادی کی ہے، رسول اللہ سے شادی کی ہے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے سماج سے اگینسٹ جا کے مخالفت کر کے، تو پورے عرب نے ان کا بائیک آؤٹ کر دیا۔ بڑی توجہ کیجیے، شہزادی کی ولادت جب موقع آیا ہے تو عرب کی تمام عورتوں نے سوشل بائیک آؤٹ کر دیا کہ ہم خدیجہ کی مدد کے لیے نہیں جائیں گے۔ عرب کا وہ دستور تھا کہ عورتیں آتی تھیں گھر پر مدد کرتی تھیں ولادت میں۔ خدیجہ پریشان تھیں، لیکن فاطمہ کی ولادت کا مرحلہ تھا۔ بڑی توجہ کیجیے، ایک منظر آپ کو دکھاؤں۔ اکثر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہاسپٹل جاتے ہیں،
خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، مگر کبھی نہ کبھی زندگی میں آپ ان حالات سے دو چار ہوئے ہوں گے، بڑی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کبھی رشتہ داروں کے آئے، کبھی سنا ہوگا، ہم لے کے اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں اپنے پیشنٹ کو پہنچے، بڑی توجہ کیجیے گا، اب توجہ کیجیے گا، جناب خدیجہ اس عالم میں ہیں، پروردگار نے کسے کسے بھیجا؟ مریم کو بھیجا، ہاجرہ کو بھیجا، سارہ کو بھیجا، ام کلثوم کو بھیجا، جناب موسیٰ کی بہن۔ ہم ہاسپٹل پہنچتے ہیں پیشنٹ کو لے کے، ہم گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے ایموشنل ہوتے ہیں، ہم جانے کے بعد ریسیپشن پہ کھڑے ہوتے ہیں، ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیسے کی کوئی فکر نہیں کیجیے گا، علاج بہترین سے بہترین ہونا چاہیے۔ ہر ہاسپٹل کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ارے صاحب نہ پوچھیے، ہمارے ہاں بڑا بہترین علاج ہوتا ہے، بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں، وی آر ویری رسپانسیبل، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ڈاکٹر پوری طریقے سے دھیان رکھیں گے پیشنٹ کا۔ ہم باتیں کر رہے تھے ابھی، ہم نے کیا دیکھا کہ پیشنٹ جا رہا ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، اچانک سے ایک آدمی اسٹریچر پر آ رہا ہے، اس کے پیچھے چار پانچ ڈاکٹر جا رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا بھئی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ کون ہے جو اسٹریچر پہ جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے چار ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے صاحب آپ سمجھے نہیں، یہ وی آئی پی ہے، یہ مالک ہے، بڑی توجہ کی، یہ مالک ہے۔ اچھا ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے، ابھی تک تو وہ کہہ رہے تھے وی آر ویری رسپانسیبل، ہم ایکولی سب کو دیکھتے ہیں، مالک آ گیا تو چار ڈاکٹر لگ گئے۔ ابھی ہم وہیں پر کھڑے ہوئے تھے کہ سائرن بجنے لگے، بڑی توجہ کیجیے گا، سائرن بجنے لگے، ہم نے دیکھا کہ ایک بلیک کیٹ کمانڈو کا پورا عملہ جا رہا ہے، پولیس جا رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، اور شہر کے سارے ڈاکٹر دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ کون ہے؟ کہ صاحب چیف منسٹر آ گیا، بڑی توجہ کیجیے گا، چیف منسٹر آ گیا۔ بالکل اسی طریقے سے سارے شہر کے ڈاکٹر لگ گئے۔ جب فاطمہ کی ولادت کا مرحلہ آیا، آپ یہ دیکھیں جتنے بھی انبیاء کی ولادت کا مرحلہ آیا ہے، موسیٰ کی ولادت بڑی مشکل حالات میں، ابراہیم کی ولادت بڑی مشکل حالات میں، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کی ماں گھبرانا نہیں، موسیٰ پیدا ہو جائیں گے، ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے۔ ابراہیم کی ولادت کا مرحلہ آیا، آواز قدرت آئی، ابراہیم کی ماں تم شہر سے باہر چلی جاؤ، ابراہیم کی ولادت ہو جائے گی۔ پروردگار انبیاء ماں سبق کو بھیج دے، کسی کے امداد کے لیے بھیج دے، لیکن آواز قدرت آ رہی ہے نہیں، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو موسیٰ کی ولادت کا مرحلہ آیا، کسی کو نہیں بھیجا۔ عیسیٰ کی ولادت کا مرحلہ آیا، نہیں بھیجا۔ موسیٰ کی ولادت کا مرحلہ آیا، نہیں بھیجا۔ ابراہیم کی ولادت کا مرحلہ آیا، نہیں بھیجا۔ لیکن فاطمہ کی ولادت کا مرحلہ آیا، آواز قدرت آئی، مریم تم بھی جاؤ، سارہ تم بھی جاؤ، ہاجرہ تم بھی جاؤ، کلثوم تم بھی جاؤ۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ رسول نے ارشاد فرمایا کمل الرجال کثیرا، فاطمہ کیا ہیں؟ کمل الرجال کثیرا۔ رسول فرماتے ہیں، غزالی نے بھی اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھا، اس حدیث کو لکھا کہ کمل الرجال کثیرا، رسول نے ارشاد فرمایا کہ مرد بہت کامل ہوئے ہیں، اس تاریخ انسانی میں بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں۔ ولم تکمل من النساء الا اربع، مگر اس کائنات میں صرف 4 عورتیں ہیں جو مکمل ہوئی ہیں، بڑی توجہ کیجیے گا، 4 عورتیں مکمل ہوئی ہیں۔ وہ 4 عورتیں کون کون ہیں؟ جناب مریم مکمل خاتون، روایتیں کہیں کہیں الگ ہیں، کہیں ہاجرہ کا نام ہے، کہیں سارہ کا نام ہے، چلیے جناب ہاجرہ سارہ۔ جناب آسیہ بنت مزاحم زن فرعون کی زوجہ، جناب خدیجہ بنت خویلد، اور ان سب سے بہتر، بڑی توجہ کیجیے گا، ان سب کی سردار ہیں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ حالانکہ اگر ان 4 عورتوں کو آپ دیکھیں، ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان کا کردار، جناب مریم جہاں پروردگار کہہ رہا ہے اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، قرآن میں تذکرہ ہے، سورہ مریم پورا قرآن، پورے قرآن میں جناب مریم کی فضیلت بیان کر رہا ہے، اور جگہ جگہ پر مریم، لیکن مریم کا تقابل فاطمہ سے نہیں ہو سکتا۔ مریم اپنے دور میں عورتوں کی سردار ہیں، فاطمہ قیامت تک کے لیے عورتوں کی سردار ہے۔ مریم کا مقابلہ فاطمہ سے نہیں ہو سکتا۔ مریم مریم ہے،
مریم بڑی باکمال ہے. اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. مریم تم طاہرہ ہو، مریم تم بتول ہو، مریم تم عذرا ہو، مریم تم صدیقہ ہو، مریم تم محدثہ ہو، مریم تم زکیہ ہو. یہ ساری صفتیں مریم کی. لیکن مریم کا مقابلہ اس لیے کہ مریم وہ ہیں جن کی آغوش میں ایک معصوم پلا. فاطمہ وہ ہیں جن کی آغوش میں 13 معصوم پلے. بڑی توجہ. فاطمہ مریم زکریا کی آغوش میں پلی، فاطمہ خاتم الانبیاء کی آغوش میں پلی. پورے قرآن میں بھئی جناب مریم کا تذکرہ ہے. قرآن میں کیا کہا؟ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. مریم ہم نے تمہیں پاکیزہ بنا دیا، پاکیزہ کر دیا. ان اللہ اصطفاک وطہرک. سورہ مریم میں مریم کی طہارت کا ایک مرتبہ تذکرہ، مگر فاطمہ کا لفظ طہارت 2 مرتبہ استعمال ہوا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بڑی توجہ. پورے قرآن میں مریم کے لیے ایک سورہ ڈیڈیکیٹڈ، سورہ مریم، مگر یہ فاطمہ ہے جہاں 2 سورے قربان ہو رہے ہیں. ایک سورہ حل عطا ہے، ایک سورہ کوثر ہے. صلوات میں محمد و آل محمد. تو مریم مریم ہے مگر فاطمہ کے برابر نہیں ہو سکتی. مریم مریم ہے مگر فاطمہ کے برابر نہیں ہو سکتی. بڑی توجہ کیجیے گا. مریم کون ہے؟ کسی مجلس میں عرض کیا تھا، انہی کسی مجلس میں، کہ مریم کی ماں حنہ نے دعا کی کہ پروردگار اگر اولاد ہوئی تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دوں. روایتوں کے جملے ہیں کہ اب چونکہ کہہ دیا تھا تو لے کے مریم کو بیت المقدس کے پاس آئی ہیں. اب جب بیت المقدس کے پاس آئیں تو بیت المقدس کے عابدوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ مریم کی پرورش کون کرے گا. بڑی توجہ کیجیے گا. تو وہاں کے جو عابد تھے، وہاں کے جو زاہد تھے، جو عبادت گزار تھے، ان میں بحث چھڑ گئی کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. تو آواز قدرت آئی کہ بحث نہ کرو، قرآن یہ کہہ رہا ہے. قرآن نے کہا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. ہم نے مریم کی بہترین کفالت کی، مریم کو زکریا کے حوالے کر دیا. ہوا کیا؟ جب تمام عابدوں میں بحث ہو رہی تھی تو آواز قدرت آئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم سب اپنا توریت لکھنے والا قلم پانی پہ ڈالو. جس کا قلم ڈوب جائے گا وہ کفالت نہیں کر سکتا، جس کا قلم پانی پہ تیرے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا. ہوا کیا؟ جب تمام عابدوں نے اپنا توریت لکھنے والا قلم پانی پہ ڈالا، سب کا قلم ڈوب گیا، زکریا کا قلم پانی پہ تیرتا رہا. قرآن نے کہا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. ہم نے مریم کی بہترین کفالت کی اور مریم کو زکریا کے حوالے کر دیا. بڑی توجہ کیجیے گا. یعنی مریم کے لیے قلم پانی پہ تیرا. نہیں پہنچ رہا میں کہاں لے جانا چاہوں. مریم کے لیے قلم پانی پہ تیرا. جناب موسیٰ کی طرف آئیے، جہاں قرآن نے پروردگار نے حکم دیا کہ موسیٰ کی ماں گھبرانا نہیں، ایک صندوق بناؤ، موسیٰ کو رکھو، دریائے نیل کی لہروں پہ ڈال دو. تو اب صندوق جو چلا ہے وہ ڈوبا نہیں، لہروں کے مقابل چلا، تیرتا ہوا چلا. یعنی موسیٰ کا صندوق پانی پہ تیرا. بڑی توجہ کیجیے گا. مریم کے لیے قلم پانی پہ تیرا، موسیٰ کا صندوق پانی پہ تیرا. تو اگر آج کوئی عیسائی اگر آ جائے اور کہے کہ ہماری مریم کا قلم پانی پہ تیرا تھا، کوئی یہودی آ کے کہے ہمارے نبی موسیٰ کا صندوق پانی پہ تیرا تھا، مسلمان تیرے پاس کیا ہے؟ اگر عیسائی آ کے کہے کہ ہماری حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے نبی کی ماں کے لیے قلم پانی پہ تیرا، یہودی آ کے کہے ہمارے نبی کے لیے صندوق پانی پہ تیرا، مسلمان تیرے پاس کیا ہے جو پانی پہ تیرے؟ تو اگر کہیں نہ ملے تو ہمارے پاس آنا، ہم بتائیں گے. جب ہمارا 12واں آئے گا مسلح پانی پہ تیرے گا. مسلح پانی پہ تیرے گا. بڑی توجہ. اب انبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا. ہم نے مریم کی بہترین کفالت کی، انہیں زکریا کے حوالے کر دیا. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک حجرہ بنوایا جناب زکریا نے اور اس میں مریم رہتی ہیں. مریم کا اٹھنا بیٹھنا، قیام قعود رکوع سجود، ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں بیت المقدس میں. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے زکریا کا روز کا وتیرہ اور طریقہ یہ ہے کہ زکریا حجرہ بند کرتے ہیں،
صبح کام پہ چلے جاتے ہیں، شام میں واپس آتے ہیں۔ مریم اس حجرے کے اندر عبادتیں بیت المقدس میں، ریاضتیں بیت المقدس میں، قیام بیت المقدس میں، قعود بیت المقدس میں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اکثر جب زکریا آتے ہیں اور تالا کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ محراب میں جب داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وجدہ اندہا رزقا، جناب مریم کے پاس دیکھتے ہیں الوان و اقسام کی غذائیں، کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں، بڑی توجہ کیجیے گا، لیکن مریم کے حجرے کے اندر خانے جنت موجود ہے، کھانا موجود ہے، الوان و اقسام کی غذائیں موجود ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب جب زکریا مریم کے حجرے میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ الگ الگ طرح کے الوان و اقسام کی غذائیں موجود ہیں، کھانا موجود ہیں۔ تو پوچھتے ہیں زکریا انا لک ھذا یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو مریم کیا جواب دیتی ہیں؟ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بڑی توجہ کیجیے گا، مریم کی منزلت سمجھیے گا، مریم کا کمال سمجھیے گا، مریم کی عظمت سمجھیے گا، مریم کا مرتبہ سمجھیے گا۔ مریم وہ جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان سے رزق اتروا لے، نہیں غور کر رہے ہیں، مریم وہ جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان سے رزق اتروا لے، وہ ہے مریم جس کے ہاتھوں کی پکی روٹیاں آسمان پہ جائیں، وہ ہے فاطمہ۔ مریم وہ ہے نا جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان سے رزق اتروا لے، وہ ہے مریم، اور فاطمہ وہ ہیں جن کی پکی روٹیاں آسمانوں پر جائیں۔ اچھا کمال کی بات ہے، مریم آسمان سے رزق اتروا لیتی ہیں، لیکن فاطمہ نہیں، فاطمہ نے اپنی کنیز کو وہ کمال عطا کیا۔ اس لیے کہ مریم فاطمہ کی نسبت سے کنیز ہیں، کنیزوں کا مقابلہ کنیزوں سے ہوگا، شہزادیوں سے نہیں ہوگا۔ فاطمہ نے اپنی کنیز فضہ کو وہ کمال عطا کیا۔ آپ نے تاریخ میں واقعہ پڑھا ہوگا نا، رسول کی دعوتوں کا لگاتار سلسلہ ہے۔ ایک دن فاطمہ نے دعوت دی، رمضان کا موقع چل رہا ہے، رسول آئے، افطار کیا، جانے لگے، مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ کل پھر تشریف لائیے گا۔ اب کی دعوت علی کی طرف سے دوسرا دن بھی گزر گیا، اب جب چلنے لگے بڑے شہزادے نے حسن نے کہا نانا کل پھر آئیے گا، ہماری طرف سے دعوت ہے۔ چوتھے دن حسین نے کہ نانا کل پھر آئیے گا، دعوتیں ختم ہو چکی تھی۔ پانچویں دن جب رسول جانے لگے، چوتھے دن جب رسول جانے لگے تو گھر کی کنیز فضہ دروازے تک چھوڑنے آئی ہے، سر جھکا کے کہتی اللہ کے رسول، بڑی توجہ کیجیے، اللہ کے رسول کیا ہمیں محروم کیجیے گا؟ رسول سمجھ گئے کہ ٹھیک ہے فضہ تمہاری بھی دعوت قبول۔ اچھا کمال ہے، اگر دعوت دی تھی تو بتانا چاہیے تھا، مگر فضہ نے کچھ نہیں بتایا۔ دوسرے دن دق الباب، شہزادی نے دروازہ کھولا، بابا کو دیکھا، شرمندگی کے آثار نمایاں ہوئے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ رسول سمجھ گئے کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، آج میں فضہ کا مہمان ہوں۔ اچھا وہاں فضہ کا کوئی الگ چولہا تو تھا نہیں، شہزادی نے کہا فضہ اگر دعوت دی تھی تو بتا دیتی، اگر دعوت دی تھی تو بتا دیتی، جیسے آج تک انتظام ہوا آج پھر ہو جاتا۔ یہ فضہ کا جملہ ہے، بڑی توجہ، جو تاریخ نے لکھا، فضہ نے کہا جس کے بھروسے پہ دعوت دی ہے، فضہ نے کہا جس کے بھروسے پہ دعوت دی ہے۔ روایت کے جملے ہیں، رسول بیٹھے، فضہ نے مصلی بچھایا، نماز تمام نہیں ہونے پائی تھی۔ میں کہوں گا فضہ ارے کہیں وہاں سے آتا ہے، فضہ کہیں گی خاموش یہاں سے جاتا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، بنی اسرائیل کا ایک پیغمبر ہے، نام نہیں مینشن ہے قرآن میں، لیکن بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر ہیں، ان کی امت نے کہا هل يستطيع ربك ان ينزل مائدة من السماء، اے اللہ کے نبی کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہو جائے، مائدہ نازل ہو جائے، تاکہ ہم کھانے کے بعد اس دن کو عید منائیں، اچھا اچھا کھانے کو ملے؟ بڑی توجہ کیجیے۔ تو رسول نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگار میں نہیں مانگ رہا ہوں، یہ مانگ رہے ہیں، معبود میری عزت رکھ لے، آسمان سے کچھ نازل کر دے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر کی لجاجت، گڑگڑا کے کہہ رہے پروردگار
اگر بھیج دے مجھے نہیں چاہیے انہیں چاہیے، یہ مانگ رہے ہیں انہیں ضرورت ہے، مجھ پر شک کرنے لگیں گے، پروردگار بھیج دے۔ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر کی لجاجت، یہ فاطمہ کی کنیز کا اختیار، بنی اسرائیل کے پیغمبر کی لجاجت، یہ فاطمہ کی کنیز کا اختیار، کہہ دیا، دعا ختم ہوئی، دسترخوان سج گیا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، یہ ہے فضا کا۔ تو فاطمہ نے اپنی کنیزوں کو وہ اختیار دیا ہے، فاطمہ نے اپنے غلاموں کو وہ اختیار دیا ہے۔ آپ دیکھیے آسیہ بنت مزاحم، دوسری خاتون، کسی بھی عظیم خاتون سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ سب کنیزیں ہیں شہزادی۔ آسیہ کون ہے؟ زن فرعون۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اتنا بڑا بادشاہ جو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، ساری دنیا کے سامنے باس بنا پھرتا ہے، ساری دنیا کے سامنے مالک بنا پھرتا ہے، کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، ساری دنیا تسلیم کرنے پر مجبور بھی ہے۔ لیکن روایتیں بتاتی ہیں جب گھر میں آتا ہے نا تو سر جھک جاتا ہے۔ دنیا میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہر طرف باہر نکلنے کے بعد بڑا سینہ تان کے، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ پوری دنیا سے کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، سب ماننے کے لیے تیار ہے۔ جب گھر میں آتا ہے آسیہ بنت مزاحم تو گھر کے اندر رہتے ہوئے وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے، بڑی توجہ کیجیے، وہ کلمہ پڑھ رہی ہے، تو ہوتا کیا، ظلم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ستاتا ہے۔ تاریخ یہاں تک لکھتی ہے کہ وہ ظلم بڑھاتا جاتا ہے اور آسیہ روتی نہیں بلکہ مسکراتی جاتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم جب اپنے کمال پہ پہنچتا ہے تو ایمان کے لبوں پہ تبسم ہوتا ہے۔ فرعون یہ سوچ سوچ کے تھک جاتا ہے کہ میں تو ظلم کر رہا ہوں، یہ مسکرا کیوں رہی ہے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، مجھے نہیں معلوم کہ آسیہ معرفت کی کس منزل پر تھی کہ جب ظلم ہو رہا تھا تو مسکرا رہی تھی، مگر مجھے حسین کے بچے کی معرفت سمجھ میں آ گئی۔ تاریخ لکھتی ظلم بڑھا رہا ہے فرعون، اور روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ جلتی ہوئی دھوپ میں گرم پتھر پر آسیہ کو لٹایا جاتا ہے، تپتی ہوئی دھوپ میں۔ اور آپ سوچیے مصر کی تپتی ہوئی دھوپ میں گرم پتھر پر لٹایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے مانو فرعون کو خدا، مگر آسیہ مسکراتی جاتی ہیں۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ بساط ظلم پر لیٹی ہوئی آسیہ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، بڑی توجہ کیجیے، بساط ظلم پر لیٹی ہوئی آسیہ پتھر پر لیٹی ہوئی ہیں مگر نگاہیں آسمان کی طرف ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اسی عالم میں جناب آسیہ نے کیا کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار میرے لیے اپنے قریب، بڑی توجہ، گھر میں جنت میں گھر بنا دے، بڑی توجہ، تاریخ کا جملہ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ جناب آسیہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی، جنت میں اپنے نزدیک ایک گھر بنا دے۔ روایتوں نے بیان کیا جیسے ہی یہ دعا جناب آسیہ نے کی نا، آسمان کے حجابات ہٹے، پروردگار نے آسیہ کی آنکھوں کو وہ طاقت عطا کی کہ آسیہ نے جنت میں بنا ہوا مکان دیکھ لیا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، یہ ہے آسیہ کا کمال۔ یعنی آسیہ نے دعا کی اور جنت میں مکان بن گیا۔ قرآن نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار جنت میں اپنے نزدیک ایک مکان بنا دے۔ روایتیں بیان کرتی جیسے ہی دعا کی نا آسیہ نے ویسے ہی مکان بن گیا۔ بشارت نہیں ملی، یہ ہے کمال۔ بشارت ملنا اور ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام میں بڑے صحابہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ رسول نے انہیں بشارت دی تھی، انہیں بشارت دی تھی، انہیں بشارت دی تھی۔ بشارتیں ملتوی بھی ہو جاتی ہیں۔ مکان کی بشارت دینا اور ہے، دکھا دینا اور ہے۔ شب عاشور حسین نے اپنے اصحاب کو جنت میں مقام دکھا دیا تھا، تو آسیہ کا مکان جنت میں بن گیا۔ بڑی توجہ، آسیہ کا مکان جنت میں بن گیا۔ میرا ایک سوال ہے، یہ بتائیے آسیہ کا مکان جنت میں بنا کس چیز سے بنا؟ کیا مٹیریل تھا؟
جب ہم دنیا میں مکان بناتے ہیں تو کچھ مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے نا. جب ہم دنیا میں مکان بنانے کے لیے چلتے ہیں کیا کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مورنگ کی ضرورت ہوتی ہے، لوہے کی ضرورت ہوتی ہے، سریے کی ضرورت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں جن کے جس مٹیریل سے زمین پر مکان بنتا ہے. میرا سوال ہے جنت میں مکان کیسے بنتا ہے؟ گارا کہاں سے آتا ہے؟ سیمنٹ کہاں سے آتا ہے؟ تو کوئی جواب نہیں ہے. پتہ نہیں پانی سلسبیل سے آتا ہے، لکڑی توبہ سے آتی ہے، نہیں معلوم. لیکن اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین کا مکان زمین کے مٹیریل سے بنتا ہے، جنت کا مکان جنت کی مٹیریل سے بنتا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. تو آسیہ کا مکان جنت میں بنا، جنت کے مٹیریل سے بنا، وہیں دکھا. بڑی توجہ. آسیہ کا مکان جنت کا تھا، جنت کے مٹیریل سے بنا، جنت میں بنا، جنت میں دکھا. مگر شہزادی نے اپنے غلاموں کو وہ کمال عطا کیا کہ مکان یہاں بنا. شہزادی نے اپنے غلاموں کو وہ کمال عطا کیا، مکان زمین پہ بنا، بکا جنت میں. مکان زمین پہ بنا ہے. اور کون؟ در فاطمہ کے غلام. یہ غلاموں کو مرتبہ، اس در کے غلاموں کا مرتبہ یہ ہے کہ جو جنت میں بیٹھے بیٹھے پلاٹنگ کرتے ہیں. بڑی توجہ کیجیے. سمندر کے کنارے ریت کے گروندے بنا رہے ہیں. واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. بہلول بادشاہ کا بیوی کے ساتھ گزر ہو رہا ہے. ایک مرتبہ زبیدہ نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ رشتہ دار تھا، دیوانہ مشہور تھے، سوچا کہ کچھ مدد ہو جائے گی. بہلول کیا کر رہے ہو؟ یہ ریت کے گھروندے کیوں بنا رہے ہو؟ کہ جنت میں پلاٹنگ کر رہا ہوں، جنت میں مکان بنا رہا ہوں. اچھا جنت میں مکان بیچو گے؟ کہاں؟ قیمت 2 درہم. اس نے سوچا مدد ہو جائے گی، 2 درہم اٹھا کے دے دی. لیکن جب چلنے لگی ہے نا تو بہلول نے مسکرا کے کہا گھبرانا نہیں، ہم علی والے دھوکہ دھڑی نہیں کرتے، بے ایمانی نہیں کرتے. مکان کے کاغذات پہنچیں گے، رجسٹری پیپر ملے گا، قبالہ مل جائے گا. مسکراتی ہوئی چلی گئی. رات ہوئی جو بہلول نے کہا تھا. بڑی توجہ کیجیے گا. یہ در اہل بیت کے غلام ہیں. روایت بیان کرتی رات ہوئی، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک عظیم محل میں کھڑی. پوچھا کس کا محل ہے؟ کہ یہ وہی محل ہے جو تم نے بہلول سے خریدا تھا. قبالہ ہاتھ میں لے کے پیش کیا گیا. یہ رجسٹری پیپر ہے. بیدار ہوئی، گھبرائی، بادشاہ کو اٹھایا کہ میں نے ایسا سا خواب دیکھا. کہا اچھا کہ بہلول نے جو بیچا تھا وہ تمہیں مل گیا؟ کہاں مل گیا؟ کہا کل ہم بھی جائیں گے، کل ہم بھی چلتے ہیں. خاموش رہنا، کسی کو بتانا نہیں، کل ہم بھی چلیں گے. اب چلے. تاریخ لکھتی ہے پھر بہلول گھروندے بنا رہے ہیں. بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا گھروندے بنا رہا ہوں، جنت میں مکان بنا رہا ہوں. بڑی توجہ. کہا بیچو گے؟ کہاں بیچیں گے؟ قیمت؟ کا آدھی حکومت. میں کہوں گا بہلول ایک دن میں مارکیٹ کا ریٹ اتنا گھٹتے بڑھتے نہیں دیکھا. ایک دن میں مارکیٹ کا ریٹ اتنا گھٹتے بڑھتے نہیں دیکھا. بہلول کہیں گے یہی تو بتانا چاہتا ہوں، کل غیب کا سودا تھا، شہود کا سودا. کل غیب کا سودا تھا، شہود کا سودا ہے. لیکن پھر بھی انصاف سے بتائیے بہلول در آل محمد کے دیوانے ہیں، عالم ہیں، تاریخ نے لکھا ہے. میں کہوں گا بہلول یہ بچوں والی کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ یہ بچوں کا کام ہے نا، ریت پہ گھروندے بنانا، مٹی کے گھروندے بنانا. تم آل محمد کے دیوانے ہو، تم در آل محمد کے غلام ہو، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ یہ بچوں والی حرکت کرو. شاید بہلول جواب دیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ در آل محمد پہ مٹ کے دیکھو، جنت بچوں کا کھیل ہو جائے گی. در آل محمد پہ مٹ کے دیکھو، جنت بچوں کا کھیل ہو جائے گی. صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر. کسی سے مقابلہ سیدۃ نساء العالمین. قیامت تک آنے والی جتنی بھی عورتیں ہیں سب کی سردار کا نام ہے فاطمہ. رسول نے ارشاد فرمایا من اغضبها فقد اغضبنی. جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور آج کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیجیے، وہ روایتیں
ہم اپنے یہاں سے نہیں پیش کرتے ہیں، جہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ شہزادی اس دنیا سے چلی گئی اور کہا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد تمہارے لیے بد دعا کروں گی، تم نے ہمارے حق کو غصب کیا ہے۔ ارباب ازا چند جملے اگر آپ سماعت کر لیں، بڑے نفسیاتی ہیں۔ ارباب ازا 18 سال کی عمر جو ہوتی ہے نا، وہ جذبوں کی عمر ہوتی ہے، وہ حوصلوں کی عمر ہوتی ہے، وہ طاقت کی عمر ہوتی ہے۔ لیکن ارباب ازا تاریخ لکھتی ہے جب شہزادی دربار سے واپس آئی ہے نا تو عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ آپ نے کبھی 18 سال کی ضعیفہ دیکھی ہے؟ ہائے رسول کی بیٹی جس پہ اتنے ستم ڈھائے گئے، 18 سال کی بھری جوانی میں جو کمر تھام کے چلتی ہو، جو عصا کا سہارا لے کے چلتی ہو، جو مرثیہ پڑھتی ہو سبت علی مصائب لو انہا سبت علی مصرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی نا کہ اگر وہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو وہ تاریک راتوں کے مانند ہو جاتی۔ اور کہا کرتی تھی ابو الحسن ان سے کہہ دیجئے نا، ابو الحسن ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے درمیان رسول کی بیٹی بہت دنوں تک حائل نہیں ہوگی، میں ان قریب اس دنیا سے جانے والی ہوں، میں ان قریب اس دنیا سے جانے والی ہوں۔ ارباب ازا اسما کہتی ہیں کہ ایک دن شہزادی نے مجھ سے کہا اسما میں حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، دیکھو میری جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے نا سمجھنا میں زندہ ہوں۔ اسما کھانا تیار کر لو، جب میرے بچے مسجد سے آئیں نا تو سب سے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شہادت کی خبر سن کے بچے بھوکے رہ جائیں۔ ارباب ازا تاریخ لکھتی ہے اسما نے جلدی جلدی کھانا تیار کرنا شروع کیا، حجرے سے تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے۔ روایت کے جملے تھوڑی دیر کے بعد تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو گئی۔ اسما نے ضبط کیا، آنسوؤں کو روکا، حسنین گھر کے اندر داخل ہوئے، جلدی سے دسترخوان لگایا۔ حسین نے پوچھا اسما اماں کہاں ہیں؟ کہ حجرے میں عبادت کر رہی ہیں، میرے بچوں میرے شہزادوں میں کھانا لگا دے رہی ہیں، پہلے آپ کھانا کھا لیجئے۔ روایت کے جملے دونوں بچوں نے عجیب انداز سے اسما کو دیکھا اور کہا اسما کیسی باتیں کرتی ہے؟ اسما کبھی تو نے دیکھا ہے ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھا لیا؟ اسما کبھی دیکھا ہے ماں کے بغیر ہم نے کھانا کھایا ہو؟ تاریخ لکھتے ایک مرتبہ حسین حجرے میں دوڑے ہوئے آئے، اب جو ماں کی حالت ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ارباب ازا دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے پہنچے مسجد میں، جا کے علی کو بتایا۔ تاریخ لکھتی جیسے ہی علی نے سنا بے ہوش ہو کے گر پڑے، میں کہوں گا مولا ارے فاطمہ کی خبر شہادت سنی بے ہوش ہو گئے، ذرا کربلا میں آئیے۔ کبھی زینب بے ہوش ہو رہی ہے، کبھی ام کلثوم بے ہوش ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے، آنسوؤں کو نہ روکیے گا۔ آج آپ حسین کا مجالس عزا میں محرم میں آپ حسین کا پرسہ شہزادی کو دیتے ہیں نا، آج شہزادی کا پرسہ حسین کو دینا ہے، آج شہزادی کا پرسہ آقا حسین کو دینا ہے۔ ارباب ازا تاریخ لکھتی ہے جناب زینب راویہ ہیں، مولا کائنات گھر کے اندر تشریف لائے اور آنے کے بعد ایک عجیب جملہ کہتے ہیں، زینب آہستہ آہستہ رونا، ام کلثوم آہستہ آہستہ رونا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا مدینے والوں کو زہرا کی شہادت کی خبر ملے۔ زینب آہستہ آہستہ رونا۔ ایک مرتبہ زینب ام کلثوم کہتی ہیں ہم نے اپنی گھٹی ہوئی سانسوں کے ساتھ رونا شروع کیا، ہم نے اپنی آوازوں کو دبا لیا، بابا نے منع کیا ہے، بابا نے منع کیا ہے، رونا نہیں ہے۔ ارباب ازا ہمارے اگر کوئی جنازہ ہو جاتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے پڑوسی آ جاتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، بچوں کو جنازے کے قریب نہیں جانے دیا جاتا، کفن کے اہتمام میں نہیں لایا جاتا، پانی کا انتظام پڑوسی کرتے ہیں، رشتہ دار کرتے ہیں، لیکن ہائے اس در سیدہ کی غربت، روایت بیان کرتی ہے حسن حسین پانی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ علی نے کہا زینب آہستہ آہستہ رونا، گھٹی ہوئی چیخوں کے ساتھ زینب ام کلثوم نے گریہ کرنا شروع کیا۔ زینب کہتی ہیں ابھی ہم آہستہ آہستہ رو رہے تھے، ایک مرتبہ بابا غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ بابا نے جو چیخ ماری ہے میں دوڑی ہوئی گئی، بابا آپ ہم سے تو کہہ رہے تھے آہستہ آہستہ رو، لیکن بابا آپ نے یہ چیخ کیوں ماری؟ سلمان نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا آپ جیسا صابر امام، مولا آپ جیسا صابر امام ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا، مولا یہ چیخ کس لیے؟ ایک مرتبہ مولا تڑپ گئے، آئے بنت رسول پسلیاں ٹوٹ گئی تھی مگر زہرا نے بتایا نہیں۔
پسلیاں ٹوٹ گئی تھی مگر زہرا نے خبر نہیں ہونے دی. آئے کتنی صابرہ تھی بنت رسول. ارباب عزت جنازہ تیار ہوا, بچوں کو بلایا گیا. زینب آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. ام کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. حسن آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. زینب نے آخری دیدار کیا, ام کلثوم نے آخری دیدار کیا, ارباب عزت حسن نے آخری دیدار کیا, لیکن حسین قریب نہیں آ رہے, حسین دور کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ علی نے کہا, میرے مولا نے کہا, میرے لال حسین جاؤ ماں کا آخری دیدار کر لو, ماں کو رخصت کر دو. لیکن حسین کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ عجیب انداز سے کہتے ہیں, بابا بابا مجھے بچپن میں نانا نے بتایا تھا کہ جب مریم کا انتقال ہوا ہے نا, عیسیٰ دور کھڑے ہوئے تھے. عیسیٰ نے کہا اماں جب تک تم نہ بلاؤ گی ہم خود نہ آئیں گے. عیسیٰ ایک کونے میں کھڑے ہوئے تھے. ارے میری ماں فخر مریم ہے, میں فخر عیسیٰ ہوں, جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا. یہ عجیب امتحان تھا. ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے ہیں, آواز دے رہے ہیں, اماں اماں. حسین کھڑا ہوا ہے, اماں. حسین انتظار کر رہا ہے, اماں آج تک ایسا نہیں ہوا. آپ نے اپنی باہیں واقعی ہیں, تب حسین آیا ہے. تاریخ لکھی بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ برآمد ہوئے. میرے لال, میرے لال حسین. آواز قدرت آئی, یا حملۃ العرش, اے عرش کو اٹھانے والے جلدی جاؤ, حسین کو سنبھالو ورنہ قیامت آ جائے گی. واہ فاطمہ, واہ. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الا لعنۃ اللہ.